السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم. محترم صدر مدرسہ اعلیٰ مولانا نور صاحب شتاری مدرسہ الولالی اور دیگر مہمان اور عزیز بچوں، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے اور اسے اپنے سینوں میں محفوظ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. قرآن مجید کے جو حفاظ کرام ہیں ان کی ایک طویل ہسٹری ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کو جب تمام انسانیت کو دکھایا گیا تو جن لوگوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو دیکھا، جن روحوں نے حضور کے سینے کو دیکھا، اللہ نے انہیں حافظ قرآن بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو باقی رکھنے کا اور اس کی حفاظت کرنے کا اللہ نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اور یہ حفاظت کس کے ذریعے سے فرمائی جا رہی ہے؟ یہ حفاظت آپ جیسے حفاظ کرام کے ذریعے سے فرمائی جا رہی ہے. اور دوسری سنتیں تو ہم ادا کرتے ہیں. ہر عام آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کو محفوظ کرنے کی جو سنت ہے یہ حفاظ کرام کے حق میں آئی. اور آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اسے خبر کی مٹی تو کیا دھول بھی نہیں چھو سکتی. خود اس کی حفاظت کرتی ہے. لہذا حیدرآباد کی سرزمین پر یوسفین شریفین جو نامور بزرگان دین گزرے ہیں، جب اورنگزیب عالمگیر کے فوج جب آئی ہوئی تھی تو ان کے جو ٹینٹ تھے اس کی جو کھوٹیاں تھی، ٹینٹ گاڑنے کے لیے جو کھوٹیاں لگائی جاتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں. لیکن جو ہوا چلی تو بڑی بڑی کھوٹیاں جڑ سے اکھڑ گئی، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر کی جو کھوٹی تھی وہ بھی اکھڑ کر چلی گئی. تمام جھوپڑیاں جب تمام ٹینٹ اکھڑ کر چلے گئے، لیکن ایک ٹینٹ ایسا تھا کہ ٹینٹ بھی باقی تھا اور اس کی ٹینٹ کے اندر چراغ بھی جل رہا تھا. سبحان اللہ. تو اورنگزیب عالمگیر آ کر آپ نے جب مشاہدہ کیا تو حیران ہو گئے کہ لوگوں کے ٹینٹ اکھڑ کر چلے گئے اور یہاں پر چراغ بھی جل رہا. چراغ کس لیے جل رہا تھا؟ اس لیے جل رہا تھا کہ وہاں پہ یوسفین شریفین قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. جو ہوا اوروں کے لیے زحمت بن کے آئی تھی وہ ہوا یہاں پر رحمت بن کر آئی. سبحان اللہ. اس لیے کس شاعر نے کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہوا دوسرے چراغوں کو گل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس چراغ کا وہ خود حباب بن گئی حفاظت کے لیے. تو جو بندے قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہیں اب اس کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور زمین والے تو زمین والے، آسمان والے بھی اس کا احترام کرتے ہیں. آسمان والے بھی اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اس کے ہونٹوں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے. حشر کے میدان میں یہی ہوگا کہ سب لوگ اپنے اپنے درجوں میں رہیں گے. کسی کا پہلا درجہ، کسی کا دوسرا درجہ، کسی کے 60 درجے، کسی کے 50 درجے، کسی کے 100 درجے، کسی کے 200 درجے. لیکن حافظ قرآن کا جو درجہ ہوگا وہ 6666واں درجہ ہوگا. جتنی آیتیں اسے یاد ہوگی اتنی ہی زیادہ بلندی پر وہ پہنچ جائے گا.
اور یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، حافظوں کے لیے خاص نہیں. حفاظ کرام تو درجے پہ ہوں گے، لیکن جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا، ایک عام بندہ بھی اگر چند پاروں کا حافظ ہے، چند صورتوں کا حافظ ہے، اس لیے زندگی میں کوشش کرنی چاہیے جس طرح آپ اپنے دولت کی جمع کرنے، اضافہ کرنے میں آپ محنت کرتے ہیں، آپ اپنے نام کے کمانے میں کوشش کرتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے حفظ کرنے میں بھی کوشش کریں. اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، نام میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن قرآن مجید کا حال یہ ہے جتنے سورے لاسٹ ایئر یاد تھے اتنے ہی سورے آج بھی یاد ہے. وہی 4-5 سوروں پر پوری زندگی کا انحصار ہے. جب آپ اپنی زندگی کے لیے کمانے کے لیے 8 سے 10 گھنٹے نکال سکتے ہیں تو کیا دن میں ایک آدھا گھنٹہ قرآن مجید کے سیکھنے میں نہیں نکال سکتے؟ اور قرآن مجید بھی اللہ نے فرمایا قرآن مجید بعض پڑھنے والوں کے لیے رحمت ہے، بعض لوگوں کے لیے زحمت ہے. وہ لوگ جو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ان کے لیے قرآن رحمت نہیں ہے. تجوید کیا ہے؟ تجوید میں ہم دیکھتے ہیں حروف مدہ ہے، مد متصل ہے، مد منفصل ہے، حروف لین ہے، اور اخفا ہے، اظہار ہے. اس کئی مختلف، کہیں 1 الف کے برابر کتنا ہے، کہیں 4 الف کے برابر کتنا ہے، کہیں سکتا ہے. جب پوچھا گیا مولا یہ کیا ہے، یہ قواعد کیا ہے، تو اللہ نے کہا یہ میرے حبیب کی ادائیں. ان اداؤں کے ساتھ اگر قرآن پڑھو گے تو تمہارے لیے رحمت ہے، اگر ان اداؤں کو چھوڑ کر پڑھو گے تو پھر تمہارے لیے زحمت ہے. تو قرآن مجید آپ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت بن جائے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنانا ہوگا. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب منیر. ہم نے نور کو بھیجا، یعنی اپنے حبیب کو بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کتاب مبین اور کھلی ہوئی کتاب کو ہم نے تمہارے درمیان میں بھیجا. صرف اگر اللہ کا کلام آ جاتا، حضور نہیں آتے تو ہمیں کلام سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ کسی بھی کتاب کے پڑھنے کے لیے روشنی ضروری ہے، اور روشنی بھی 2 قسم کی ہونی چاہیے. اگر کوئی آنکھوں کا اندھا ہے اور باہر روشنی ہے تو وہ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا. اگر کوئی آنکھ والا ہے اور باہر اندھیرا ہے تو وہ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا. قرآن پڑھنے کے لیے آنکھوں کی روشنی ضروری ہے اور باہر کی روشنی ضروری ہے. یعنی دنیا کی کسی بھی کتاب پڑھنے کے لیے 2 روشنیوں کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے بھی 2 روشنیوں کا ہونا ضروری ہے، ایک شریعت کی روشنی اور ایک عشق مصطفیٰ کی روشنی. اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو، چاہے وہ لاکھ قرآن پڑھے، اس کا قرآن اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا. چاہے اس کا لہن کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے انداز میں پڑھنے والا ہو، اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، تو اس کا قرآن اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اگر عشق مصطفیٰ رکھ کر وہ اللہ کا کلام پڑھے گا تو پھر اس کے لیے قرآن رحمت ہی رحمت ہے. وہ اسے بخشوائے گا، اس کی حفاظت کرے گا. حیدرآباد میں عابس پر ایک دکان تھی، ایک صاحب وہاں پہ روزانہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن مجید اپنے شیلف پہ رکھا کرتے. ایک دن ہوا یہ کہ شارٹ سرکٹ ہوا، پوری دکان جل گئی، پورے کپڑے جل گئے، پورے پیپر جل گئے، تمام کے تمام جل کر خاک ہو گئے. جب تمام آگ کو بجھایا گیا، پھر اس کا دکان کا جائزہ لیا گیا تو پوری دکان جل کر خاک ہو گئی تھی، لیکن جس شیلف میں قرآن رکھا تھا وہ اپنی جگہ پر محفوظ تھا. تو کہنا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس طرح سے حفاظت فرما رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن ہو تو اس کی کس قدر اللہ حفاظت فرمائے گا. تو آپ کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، آپ بہت معتبر شخصیت ہے تمام لوگوں کے درمیان میں. آپ کا مرتبہ آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ کا مرتبہ کیا ہے. تو جو حفاظ کرام ہیں بہت ہی مبارکباد ہے، قابل مبارک ہے ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے. 10 ایسے لوگ، بعض مصنفین نے 10 لوگوں کا ذکر کیا ہے، بعض نے 700 حضرات کا ذکر کیا، 700 تک ذکر کیا ہے کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 700 ایسے لوگوں کو جس پر جہنم واجب ہو چکی ان کو بھی جنت میں داخل کروا سکتا ہے. یہ حافظ قرآن کا ہی حق ہے. حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ تمام لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، اور جو حفاظ کرام ہوں گے وہ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، جن کو چاہتے ہوں گے تمام کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر داخل ہوں گے. تو جو طلبہ قرآن مجید کا حفظ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنی زندگی کو بالکل قرآن مجید کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ میں تو خالی حافظ قرآن ہوں، میں نہ ڈاکٹر ہوں، میں نہ انجینئر ہوں. آپ کو اندازہ نہیں
کس قدر بڑی ڈگری آپ کے پاس ہے. دنیا کی تمام ڈگریاں، چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، چاہے وقت کا بڑا وکیل ہو، تمام ڈگریاں قبر تک آئے گی. اور اللہ کا یہ جو کلام ہے، یہ قرآن مجید کی جو ڈگری ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ دینے والی ہے اور حشر میں بھی ساتھ دینے والی ہے. تمام ڈگریوں کی انتہا زمین پر ہے، قرآن مجید کی انتہا عرش پر ہے. وہاں پر بھی یہ کلام آپ کا ساتھ دینے والا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی احادیث کے راوی ہیں، جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہے کہ آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ نے اپنے پیچھے کچھ چھوڑا ہے بچوں کے لیے، آپ کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ سکرات کے عالم میں تھے، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہے اے عثمان، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس کتنی اللہ کی بڑی دولت موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اس کے بعد بھی ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑیں؟ میں نے اپنے بچوں کو تلقین کی ہے کہ ہر روز وہ اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر کبھی تنگی نہیں آتی. میں نے اپنے بچوں کو تلقین کی ہے، کیا میرے پاس تنگی آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی. اللہ کا ایسا کلام ہمارے پاس موجود ہے کہ سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں پر تنگی نہیں آتی. جہاں سورہ یاسین کی تلاوت ہو وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. دوسرے جو مسائل ہیں، دنیاوی مسائل ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی جادو ٹونا کیا گیا ہے، تو سورہ مزمل، سورہ مدثر بڑے ہتھیار ہے، سورہ فلق، سورہ ناس بڑے ہتھیار ہے، اور سورہ فاتحہ تو سراپا شفا ہے. قرآن مجید شفا بھی ہے، قرآن مجید دوا بھی ہے، قرآن مجید برکت بھی ہے، قرآن مجید رحمت بھی ہے. تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیوست کر کے رکھی ہیں. اور پھر ایک طرف قرآن اور ایک طرف صاحب قرآن. صرف قرآن نہ ہو بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن ہو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو تھام لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک اللہ کا کلام اور ایک میری عطرت، میری اولاد، میرے اہل بیت. یہ دونوں تمہارا دنیا میں بھی ساتھ دیں گے اور حشر میں بھی ساتھ دیں گے، اور یہ دونوں جدا ہونے والے نہیں. کربلا کے میدان میں امام حسین علی مقام کا سر دھڑ سے آیا ہے یہ تیرا دیوانہ، شیئا للہ، شیئا للہ، شیئا للہ، شیئا للہ.